بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ٹاپک یہ ہے کہ موت کی تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ میں اس وقت بہت اچھے ایک شعر سے میں شروع کروں گا۔ کسی نے یہ کہا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ اچھا، قرآن پاک میں کہ وجات سکرت الموت بالحق، جب موت کی سکرات شروع ہوتی ہے نا، اور یہ حق ہے، یہ جو موت کی تکلیف ہے، یعنی قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ کاش تم ظالموں کو موت کی شدت پہ دیکھ لیتے۔ موت کی تکلیف کا ایک چھوٹی سی سمجھاؤں کہ اگر تلوار کے 1000 وار کیے جائیں، 1000 دفعہ تلوار ماری جائے، اس سے زیادہ تکلیف موت کی ہوتی ہے۔ اس کے ایک اور جگہ بتایا گیا کہ اگر ایک کانٹے دار ٹہنی کو نا آپ جسم میں داخل کرو اور پھر اس کو کھینچو تو سب کچھ تار تار کر دے گی، پورے جسم کو، سارے رگ و ریشے جو ہے نا سب پھاڑ دے گی۔ یہ موت کی تکلیف ہے۔ اور گناہ گار کو تو موت کے فرشتے باندھ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ موت کی تکلیف یہ ہے کہ اگر اس کا 1% تکلیف کا پورے انسانوں میں بانٹ دیا جائے تو سارے انسان مر جائیں گے۔ اور جو قیامت کی میں جو عذاب کی تکلیف ہے وہ موت کی تکلیف سے بھی 70 گنا زیادہ ہے۔ ایک اور جگہ بتایا گیا کہ اگر 2 پہاڑ کے درمیان انسان کھڑا ہو اور دونوں پہاڑ آپس میں مل جائیں تو پس جائے انسان، کیما بن جائے، یہ موت کی تکلیف ہے۔ موت کی تکلیف یہ ہے کہ کسی بلڈوزر سے، بڑے بلڈوزر سے انسان بڑی پاور کے ساتھ انسان کو پش کر کے اگر سوئی کے سوراخ سے گزار دے۔ آپ اندازہ کریں اتنا بڑا انسان، 6 فٹ کا انسان، اگر اس کو اتنا پش کیا جائے اتنے بڑے بلڈوزر سے کہ اس ظاہر کیمے سے بھی کیما بن جائے گا، اور سوئی کے سوراخ سے اس کو گزار دیا جائے، یہ موت کی تکلیف ہے۔ موت کی تکلیف آروں سے چیرے جانے سے زیادہ سخت ہے، کینچیوں سے کاٹے جانے سے زیادہ سخت ہے، کہ آپ کینچی سے پورا جسم کاٹ دیں اور ہانڈی میں ڈال کر ابال دیں، اس سے زیادہ سخت ہے۔ اور جو گناہگار ہوتے ہیں ان کو تو فرشتے موت کے وقت ان کے پیٹھ پر اور منہ پر مارتے ہیں، کوڑے مارتے ہیں، اور کہتے ہیں اے خبیث روح، خبیث جسم سے نکل۔ اور پھر جب روح آسمانوں پر لے جائی جاتی تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اسے ایک ہولناک قید خانے سجین میں پھینک دیا جاتا ہے، جہاں کھولتا پانی اور کانٹے دار جھاڑیاں پھر اس کا استقبال کر رہی ہوتی ہیں۔ روح گناہ گار کی ایک ایک رگ کاٹ کر نکالی جاتی ہے۔ اچھا، تکلیف نیک روح کو بھی ہوتی ہے لیکن اسے محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ملک الموت آتے ہیں تو ان کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں۔ وہ ایک تو نمبر 1 ملک الموت اس کو نا کلمہ یاد دلاتے ہیں، اور دوسرا جو دوسرے فرشتے ہیں نا وہ جنت سے خوشبودار کپڑے لے کر آتے ہیں، اس کے سینے پر رکھتے ہیں، اور ساتھ اس کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ روح خود پھڑکتی ہے کہ میں جسم سے نکل جاؤں، اس کو تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ فرشتے اسے آسمانوں پر لے جاتے ہیں اور وہاں پہلا آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک نیک روح کی طرح اس کا استقبال کیا جاتا ہے، فرشتے اس پر سلام بھیجتے ہیں، ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس طرح 7 آسمانوں کو کراس کر کے روح اللہ کے عرش کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ملک الموت نماز کے اوقات میں نا لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور جسے نماز پڑھتے دیکھے نا اس کے ساتھ موت کے وقت پھر نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، اور گناہ گار کو اور کافر کو ایسی تکلیف دی جاتی ہے گویا زندہ انسان کی کھال اتار دی جائے۔ اور جب انسان مر جاتا ہے تو موت کی تکلیف اس کو قیامت تک محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، ملتان کے ایک ڈاکٹر ہیں کارڈیک وارڈ میں، وہ کہتے ہیں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مریضوں کو موت وقت کلمہ طیبہ یاد دلاؤں، لیکن 95% لوگوں کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک مریض آیا نا تو کافی اس کی حالت سیریس تھی، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ 1-2 دن ہی زندہ رہے گا۔ اس کو میں نے بتایا کہ بھئی موت کے وقت میں تمہیں کلمہ یاد دلاؤں گا، اور اگر تم نہ پڑھ سکو تو مجھے تم نے اشارے سے بتانا ہے۔
تو جب اس کا موت کا وقت آیا تو انہوں نے اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، تو اس سے پڑھا نہیں جا رہا، تو اس نے اشارے سے بتایا کہ میری زبان پر فالج ہو گیا ہے۔ گویا موت کے وقت انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، اور موت کے وقت انسان کے گلے سے گائے بیل جیسی آواز نکلتی ہے۔ موت پاؤں کے ناخنوں سے اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے، اور پھر پہلے پاؤں، پھر گھٹنے تک آتی ہے، پھر باڈی تک آتی ہے، پھر پیٹ تک آتی ہے، پھر ہوتا ہوتا جب چہرے تک آ جاتی ہے نا یہاں تک، تو پھر اس کو مردے کو، یعنی وہ جو انسان ہے جو مر رہا ہوتا ہے، اس کو لوگوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو نہیں پتا میری بیوی کون ہے، اس کو نہیں پتا میرا بیٹا کون ہے، بیٹی کون ہے۔ تو اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں نا لوگ اس کو پہچان کرنے لگ جاتے ہیں، دیکھو میں کون ہوں، دیکھو یہ تمہاری بیٹی ہے، دیکھو یہ سلمہ آئی ہے، یہ زینب آئی ہے، یہ فلاں ہے۔ بھائی اس وقت اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت اس کو صرف کلمہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اب اس سے ساری عمر ہوگی، اپنے بیٹا بیٹی کو دیکھی ہے، بیوی دیکھی ہے، ماں دیکھی ہے، بہن دیکھی ہے، اب تو اس کو اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو ڈاکٹر اس کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں۔ بھئی اگر موت کی جو تکلیف ہے اس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ ہے کہ موت کی تکلیف گرم گرم تیل میں زندہ بھونے جانے کے برابر ہے۔ اور موت کے بعد انسان کو بہت زیادہ ویکنس فیل ہوتی ہے، کیونکہ روح نکل رہی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں اس وقت اگر اس کے جسم پر آپ اپنا ہاتھ صرف رکھیں گے نا، اس کو لگے گا جیسے کوئی لوہے کا شتیر آپ نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے۔ موت کی اتنی تکلیف ہے، لیکن یہ تکلیف کافروں کے لیے، یہ تکلیف گناہ گاروں کے لیے، یہ تکلیف ان کے لیے جنہوں نے اللہ کے فرمان کو دنیا میں بھلا دیا۔ نیک لوگوں کے لیے تکلیف نہیں ہوتی، نیک لوگوں کی جو روحیں ہیں وہ تو اللہ سے ملنے کے لیے بےتاب ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ زندگی کیا ہے؟ تھرکتا ہوا ننا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے۔ یا سر مجگاں غم کا تھرکتا ہوا آنسو، پلک جھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ زندگی انسان کی ہے مانند مرغے خوشنوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا۔ صدا نہ باغیں بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ حسن جوانی قائم، صدا نہ صحبت یاراں۔ اگر ہم اللہ کی فرمان کے مطابق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو یقین کریں کہ یہ جو موت ہے یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ ورنہ موت کی تکلیف اتنی ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے بزرگ، وہ بھی جب موت کا ذکر آتا ہے تو تھر تھر کانپتے تھے، اور کہتے ہیں کہ جب فرشتوں کی موت جب آنے لگے گی تو وہ بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ موت اتنی سخت چیز ہے، لیکن اللہ تعالی ہم سب کی منزلیں آسان کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔